ایک دفعہ مسلمان شکاری نے اپنے نشانے پر تیر لگایا، لیکن وہ خطا ہو گیا اور ایک عیسائی لڑکے کو جا کر لگا جو وہیں مر گیا۔ اب جب مسلمان نے یہ دیکھا تو بھاگ کر اس لڑکے کی طرف پہنچا، دیکھ کر وہ مر چکا تھا۔ اس کے والدین کو اطلاع ملی تو اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسے نہیں کیا، میں نے شکار پر تیر چلایا تھا، لیکن وہ غلطی سے خطا ہو کر آپ کے بچے کو لگا، سامنے کھیل رہا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم مقدمہ کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی مسلمان تھا اور انہیں بڑی امید تھی کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ وہ پتہ تھا کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب مسلمان اپنے وعدے کی پاسداری کرتے تھے، امانت دار تھے، تو انہوں نے کہا کہ عدل کرے گا۔ اب قاضی نے اس مسلمان شکاری کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ معاملہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے تیر چلایا تھا اور اس کو لگا۔ تو کہا غلطی میری نہیں تھی، میں نے نشانے پہ لگایا، لیکن وہ چونک کر دوسری طرف چلا گیا، یہاں جو بچہ کھیل رہا تھا سامنے کی طرف، یہ لگا، میرا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ قاضی کہنے لگا اب دو باتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ اس کے گھر والوں کو راضی کر لو، یا پھر جان کے بدلے جان، جو قرآن کا فیصلہ ہے۔ اس نے بڑی کوشش کی عیسائیوں کو منانے کے، لیکن وہ نہ مان سکے۔ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ جمعے والے دن سارے مقدمات نمٹا کر آخر میں اس کو سزا دی جائے گی، اس کا فیصلہ سنا کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ اب یہ جیل میں جاتا ہے تو وہاں کا سپرنٹینڈنٹ بھی عیسائی تھا۔ اب یہ عیسائی کو کہنے لگا، سپرنٹینڈنٹ کو، کہ مجھے ایک کام ہے، کام کے سلسلے میں میں نے جانا ہے، کیونکہ میں گھر سے نکلا تھا، کسی کو نہیں پتا میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، میں اطلاع دینی ہے، کچھ کام معاملات ختم کرنے ہیں، تو مجھے اجازت ہو، جمعے سے پہلے میں یہاں پہنچ جاؤں گا۔ وہ عیسائی تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ یہ مسلمان وعدے کے پکے ہیں، جان جا سکتی ہے، وعدہ خلاف نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تم اجازت ہے، تم جاؤ۔ اب وہ وہاں سے جاتا ہے اپنے کام کے لیے، جمعے کا دن آ جاتا ہے۔ اب محفل سجی ہے، قاضی صاحب کی فیصلے سنا رہے ہیں۔ آخر میں جب اس کی باری آتی ہے، کہا پوچھا جاتا ہے لو مجرم کو، سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے اسے اپنی ضمانت پر رہا کیا ہے، وہ آ جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں، کچھ اور معاملات کلیئر کرتے ہیں۔ جب شام ہو گئی تو قاضی صاحب کہنے لگے اب تو تمہیں قتل ہونا پڑے گا اس کی جگہ، کیونکہ وہ نہیں آ رہا۔ اب عیسائی اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب ہمارا بندہ قتل ہو رہا ہے، بڑے پریشان تھے، لیکن سپرنٹینڈنٹ کی غلطی تھی۔ اب سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے۔ ایک شخص نے کہا تھوڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب آخری لمحات پہنچ گئے، اب قاضی صاحب نے کہا کہ اب آگے سامنے آ جائے سپرنٹینڈنٹ کو۔ سپرنٹینڈنٹ ہنستا مسکراتا قاضی کے سامنے آیا۔ قاضی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہنس کیوں رہا۔ پوچھا وجہ کیا؟ کہا مجھے پتہ ہے وہ آئے گا، مسلمان وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ سزا بالکل دینے والے تھے کہ فوراً اسی وقت ایک شخص چلایا کہ رک جائیں، دور سے کوئی شخص ہاتھی دکھا رہا ہے۔ جب دیکھا تو دور سے وہ شخص آ رہا تھا، قریب پہنچا، پسینے سے سرابوج تھا۔ کہا سب سے پہلے معذرت چاہتا ہوں، لیٹ ہو گئی۔ دوسری وجہ میری یہ تھی کہ راستے میں دریا پڑتا تھا، مجھے تیرنا نہیں آتا، کشتی نے دیر کرا دی، لہذا آتے آتے مجھے دیر ہو گئی۔ اب عیسائی جو تھے جن کا بچہ قتل ہو گیا تھا وہ کہنے لگے قاضی صاحب اب یہ نہیں، اب ہماری دو شرطیں پوری ہوگی۔ کہا کون سی؟ کہا پہلی یہ ہے کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، اور کہا یہ کردار ہے مسلمانوں کا۔ دوسری ہماری شرط یہ ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھیں گے تب عدالت سے باہر جائیں گے۔ یہ مسلمان کا کردار تھا۔ اور آج ہر مذہب، ہر یہودی عیسائی ہو ہندو ہو، سب پر یقین کیا جاتا ہے، مسلمان پر یقین نہیں کیا جاتا۔ مشہور ہو چکا ہے مسلمان کی دنیا کے اندر وعدہ خلاف ہے۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ اتنی وفادار تھی قوم یہ مسلمانوں کی کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ اور آج شخص کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے، مسلمانوں کا کردار دیکھتا ہے، کہتے اس لیے بہتر ہوں میں ہندو ہوں، میں بہتر ہوں ان سے، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ان سے بہتر ہوں، مسلمان ہو کر میں ان برائیوں میں نہیں پڑنا چاہتا۔ ہمیں اپنے کردار کو صحیح کرنا چاہیے، کردار کو صحیح طریقے پر ڈھالنا چاہیے۔